السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر نشست میں ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما، آج ہم ان سے دینی اور فلاحی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، سب سے پہلا ہمارا سوال ہے کہ آپ اپنا مختصر سا تعارف کروا دیں۔ میرا نام حافظ خلیل الرحمن ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد حسین ہے۔ بیسیکلی ہم باغ آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں اور تقریباً 20 سال سے میں میر پور میں ایک مسجد میں دینی حوالے سے کام کر رہا ہوں، اور میرے والد صاحب جو ہیں انہوں نے رزق حلال کماتے ہوئے پوری زندگی جو ہے وہ محنت مزدوری کی ہے، اس لیے میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کوئی بڑا سیاسی یا مذہبی خاندان نہیں ہے، بلکہ ایک مزدور کا بیٹا ہونے پہ مجھے فخر ہے انشاءاللہ۔ تو قاری صاحب، آپ نے تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ کیسے جو ہے طے کیا؟ ابتدائی طور پہ تو مرکزی جامع مسجد اہل حدیث باغ میں نے ناظرہ پڑھا اور ابتدائی اسکول کی کلاسیں میں وہیں پڑھی۔ اس کے بعد میں راولپنڈی میں مدرسہ تدریس القرآن میں حفظ کرتا رہا ہوں۔ حفظ مکمل کرنے کے بعد 6 سال میں نے جامعہ علوم عصریہ جہلم میں درس نظامی اور آخری 2 سال جامعہ لاہور الاسلامیہ گارڈن ٹاؤن لاہور مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب کا جو ادارہ ہے اس میں سے میں نے سنت فراغت حاصل کی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے محترم جنہوں کا یہ مختصر سا تعارف تھا۔ ہمارا اگلا سوال ہے قاری صاحب کہ آپ ہمیں اپنے جماعتی احباب کا تعارف کروا دیں اور جماعتی اقدامات کے حوالے سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ جماعتی حوالے سے الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بڑے طویل عرصے سے ہم جمعیت اہل حدیث پہلے مرکزی میں تھے، اب جمعیت اہل حدیث کے نام سے ایک نیا نیٹ ورک قائم ہو رہا ہے، اس میں ہیں، اور پورے آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں ہمارے ساتھی موجود ہیں، جن میں سے چیدہ افراد مولانا قاری الیاس صاحب ہیں، مفتی عبدالغفار سلفی صاحب ہیں، صدر اہل حدیث یوتھ فورس مولانا ابو بکر صاحب ہیں، شاہد صاحب ہیں، بلال صاحب ہیں، انجینئر عبدالقدوس اسماعیل بخاری صاحب، داؤد راز صاحب، مولانا خلیق الرحمان صاحب، مولانا خلیل صاحب باغ سے، اور سردار نعیم اسلم صاحب راولہ کوٹ سے، مولانا رفیق اختر صاحب اور مظفر آباد سے، اور حافظ عبداللہ کلوی صاحب اور سجاد صاحب جو ہیں وہ نیلم سے، اور قاری افتخار صاحب عباس پور سے، اس طرح ہمارے ساتھی تراڑ کھل سے مولانا عتیق صاحب ہیں، اور پلندری سے مولانا عبدالبصیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، کافی طویل یہ سلسلہ ہے، اور پورے جموں کشمیر میں الحمدللہ یہ جماعت اپنے تعارف کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے کہ کشمیر میں مختلف اہل حدیثوں کی جماعتیں موجود ہیں، اس کی موجودگی میں آپ جمعیت اہل حدیث کی جو بنیاد رکھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں آزاد کشمیر کے اندر قسمتی سے کہ اہل حدیثوں کی کوئی بھی جماعت جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں منظم نہیں ہے۔ مولانا یونس عصری مرحوم و مغفور، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے، اور مولانا عبدالعزیز حنیف صاحب اور سردار ہدایت اللہ صاحب، اور یہ تینوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ مولانا ابراہیم میر پوری صاحب جو آج کل انگلینڈ میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں جب وسائل نہیں ہوتے تھے تو آزاد کشمیر کے چپے چپے میں پیدل چل کے تو انہوں نے دین کا کام کیا تھا، مسلک اہل حدیث کا کام کیا تھا۔ اس کے بعد وہ جمود ایسا ہوا کہ آج تک وہ جمود ٹوٹ نہیں سکا، اور جہاں مختلف ٹکڑوں میں یہ اہل حدیث جماعت جو ہے تقسیم ہو گئی، اور آزاد کشمیر بھر میں کہیں بھی اس کا مضبوط نیٹ ورک موجود نہیں تھا۔ پورے آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھیوں کا یہ اصرار تھا کہ کوئی مضبوط نیٹ ورک بنایا جائے، تو ساتھیوں کی مشاورت سے جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے حوالے سے مشاورت جاری ہے۔ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے باضابطہ اس کا اعلان نہیں کیا، ابھی مشاورت کے سلسلے میں اس کا رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ عنقریب پورے آزاد کشمیر سے بھرپور ایک مرکزی کنونشن منعقد کیا جائے گا آزاد کشمیر کے کسی مرکزی مقام پہ، تو وہاں انشاءاللہ اس جماعت کا اعلان کیا جائے گا، اور اس میں پورے آزاد کشمیر سے متحرک ساتھی شامل ہوں گے۔ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کی اس میں نمائندگی موجود ہوگی، اور ہم امید رکھتے ہیں ساتھیوں کے جس طرح یقین دہانیاں کروائی ہیں اور جس طرح کی تڑپ آزاد کشمیر کے ہمارے ساتھیوں میں موجود ہے، کہ یہ انشاءاللہ آزاد کشمیر میں اہل حدیثوں کی ایک نمائندہ مضبوط اور مؤثر جماعت انشاءاللہ ہوگی۔ ماشاءاللہ، بڑا ہی آسن اقدام ہے، اور بڑی ہی دین کے حوالے سے تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی منتوں کو قبول فرمائے۔ تو قاری صاحب، ہمارا اگلا سوال ہے کہ
جماعت کے اہداف اور مقاصد، اس کے حوالے سے آپ ہمیں آگاہ فرمائیں۔ جماعت جب بھی کوئی بنائی جاتی ہے تو اس کے مقاصد تو ہوتے ہیں، اس لیے کوئی جماعت بنائی جاتی ہے، اور جو اہل حدیث کے نام سے جب بھی کوئی جماعت قائم کی جاتی ہے تو اس کے بنیادی مقاصد میں سے قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنا، دعوت تبلیغ کو عام کرنا، اور عقیدہ توحید اور ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں کا ذہن سازی کرنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ آزاد کشمیر میں جب ہم اپنا نظم قائم کریں گے تو آزاد کشمیر بھر میں فہم قرآن، فہم احادیث، ختم نبوت اور عقیدہ توحید اور رسالت کے حوالے سے کورسز منعقد کیے جائیں گے، اور اہل حدیث سے آزاد کشمیر میں جہاں بھی موجود ہیں ان کے جو بھی مسائل ہوں گے، وہ انفرادی یا اجتماعی مسائل ہوں یا کسی بھی حوالے سے کوئی مشکل ان کو پیش آئے گی، تو انشاءاللہ جماعت اس حوالے سے اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گی۔ انشاءاللہ قاری صاحب، ہم جب قرائے کرام کے پاس بیٹھتے ہیں مختلف حلقوں میں، تو ایک آپ نے جو قدم اٹھایا ہے اس کے حوالے سے کافی ہم نے تعریف سنی ہے آپ کی، کہ آپ نے جو حکومتی لیول پہ تجوید القرآن ٹرسٹ کا جو یہ سلسلہ جاری کیا ہے، اس میں قرائے کرام کو آپ نے جو ہے باقاعدہ طور پہ رجسٹر کیا اور ان کی تنخواہیں جاری ہیں، تو اس کا آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا اور کیسے یہ ممکن ہوا؟ بڑا اہم سوال آپ نے کر دیا ہے۔ اصل میں آزاد کشمیر حکومت کے زیر انظام ایک ٹرسٹ ہے، تجوید القرآن ٹرسٹ، جو ٹرسٹ کے حیثیت سے کام کرتا ہے۔ یہ پہلے ایک اہل حدیث ساتھی ہوتے تھے وزیر آباد یا گوجرانوالہ کے، انہوں نے بنایا تھا مولانا سردار عبدالقیوم صاحب کے دور حکومت میں ابتدا میں۔ بعد میں ان کے پاس وسائل یا ختم ہو گئے یا کوئی مسئلہ ہوا تو اس ٹرسٹ کو حکومت آزاد کشمیر نے اپنے نگرانی میں لے لیا۔ تو 1997 میں غالباً جو ہم نے سنا ہے کہ مولانا یونس اسری مرحوم و مغفور نے اس حوالے سے اور دیگر مسالک کے علماء نے اس وقت آزاد کشمیر مساجد کے اندر تقرریاں کروائی تھیں، تو اس میں پورے آزاد کشمیر میں مظفر آباد تحصیل ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کر کوئی 7 یا 8 تقرریاں پورے آزاد کشمیر میں اس وقت ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے یہ کام بند ہو گیا تھا۔ تو ابھی ریسنٹلی پچھلے 1 سال پہلے موجودہ جو محکمہ امور دینیہ کے ڈی جی ہیں جناب نذیر قادری صاحب حفظہ اللہ، اور ان کی ٹیم نے اس میں ورک شروع کیا، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جہاں دوسرے مسالک کے جو لوگ ہیں ان کی تقرریاں ہوتی ہیں، وہاں مسلک اہل حدیث کی تقرریاں ہونی چاہیے، کیونکہ مختلف علاقوں میں تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، تو ماشاءاللہ 8,000 روپیہ حکومت دیتی ہے۔ تو بڑی تگ و دو کے بعد ساتھیوں کی معاونت کے ساتھ، جس میں مفتی عبدالغفار سلوی صاحب کا نام ہمیں شامل تھا، اور اسی طرح تحصیل مفتی میرپور کے دفتر کے ایک ساتھی ہیں ہمارے مفتی چودھری زاہد اقبال صاحب، اور اپنے ڈائریکٹر امور دینیہ، ان کے تعاون سے آزاد کشمیر بھر میں، تو میں نہیں کہتا، بہرحال میرپور ڈویژن میں ہم نے 30 سے زائد تقرریاں کروائی ہیں۔ باغ میں بھی ایک تقرری اس میں ہم نے کروائی ہے، باقی ساتھیوں نے نہیں دلچسپی لی۔ تو اس میں ہم نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، اور اس میں کوئی اطراف مطلب ہمارا کوئی خدمت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دینی جذبے سے کام کیا تھا، تو علماء اہل حدیث کی بہتری کے لیے کیا تھا، اور مساجد کو حکومتی سسٹم کے اندر ریگولائز کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، اور آئندہ بھی جب انشاءاللہ یہ کام شروع ہوگا تو کوشش یہ ہوگی کہ تمام اہل حدیث مساجد کو اس میں ایڈجسٹ کروا دیا جائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا یہ قدم ہے، اور جو قرائے کرام اس میں رجسٹر ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، بہت ہی دعائیں دے رہے تھے اور کافی اس قدم کو سراہ رہے تھے۔ قاری صاحب، ہمارا اگلا سوال ہے کہ وہ کون سی خامیاں اور کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے جماعت جو ہے تعطل کا شکار ہے، آگے نہیں بڑھ رہی، اور اس کے چند اصلاحی پہلو جو ہیں وہ آپ بیان فرمائیں۔ مشکل سا سوال ہے۔ اصل میں آزاد کشمیر کے اندر ہماری جماعت میں جو کمزوریاں آئی ہیں، اس میں بنیادی لیڈرشپ کی کمزوری بنیادی طور پہ ہے، کہ لیڈرشپ جو ہے وہ مولانا یونس اسری حفظہ اللہ کے بعد پروفیسر شہاب الدین مدنی مرحوم و مغفور، اللہ تعالیٰ ان کی جنت، ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ جب امیر بنے تو ابتدائی طور پہ انہوں نے بھی بہت اچھا سٹیپ لیے، مگر بعد میں وہ اپنی بیماری کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو کنٹینیو نہ کر سکے، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی مضبوط ٹیم ورک نہیں تھا۔ یہ ہم انہیں بارہا اس بارے پہ توجہ دلاتے رہے، مگر وہ بیماری کی وجہ سے اس پہ وہ کام نہیں کر سکے، اور کچھ لوگوں کی کام ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے کہ جماعت میں کچھ لوگ ذاتی عہدوں کی خواہش مند تھے، جس کی وجہ سے ہمارے آزاد کشمیر میں اہل حدیث مکتبہ فکر جو ہے وہ بڑا پریشان صورتحال سے گزر رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے کہ لوگوں کی ذاتی خواہشات اور عہدوں کے چکروں میں آزاد کشمیر میں ہماری اہل حدیث جماعت جو ہے وہ بہت پیچھے چلی گئی، جس کا ہمیں بہت دکھ ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس دکھ کا اور اس مصیبت کا ازالہ کیا جائے۔
انشاءاللہ یہ بڑا ہی ضروری چیز ہے کہ اس حوالے سے جو ہے کام کیا جائے۔ قاری صاحب اگلا ہمارا سوال ہے کہ آزاد کشمیر میں مساجد کے حوالے سے آپ کی مستقبل میں کیا منصوبہ بندی ہے؟ آزاد کشمیر میں ماشاءاللہ بڑی مساجد ہیں ہماری، جو ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہم نے کچھ سال پہلے ایک دفعہ آزاد کشمیر میں کیلکولیشن کی تھی آزاد اہل حدیث مساجد کی، تو وہ تقریباً کوئی 1000 کے قریب بن رہی تھیں پورے آزاد کشمیر میں، مگر وہ ہماری توقع سے ذرا کم تھیں۔ تو اب ہم نے دوبارہ شروع کیا ہے کام تمام اضلاع میں، جو ہے کہ وہاں سے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے کہ اہل حدیث مساجد کتنی ہیں۔ تو ابتدائی طور میں ہم نے میرپور کا جو ڈیٹا لیا ہے اس میں تقریباً 57 مساجد ہیں ڈسٹرکٹ میرپور کے اندر، اور انشاءاللہ اس میں مزید مساجد بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ کوٹلی کا اور دیگر اضلاع کا بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی ہم آزاد کشمیر بھر کا جو ہے نا وہ ڈیٹا اکٹھا کر لیں گے، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی مساجد اس وقت آزاد کشمیر میں اہل حدیث مساجد موجود ہیں۔ اور اس وقت بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں مساجد کی ضرورت ہے، مگر فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے اور جماعتی نظم نہ ہونے کی وجہ سے فنڈز کلیکٹ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی خواہش کہ مساجد بنا دی جائیں وہ ہم پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا رہے۔ اس والے سے بھی ہمارے کچھ ساتھیوں سے کچھ دوستوں سے بات چیت چل رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں جہاں اہل حدیث مسجد کی ضرورت ہو تو وہ مطلب اس علاقے میں کوئی اہل حدیث مساجد جو ہیں وہ قائم کی جائے۔ تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ اس کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جائے، نئی مساجد کی جو ہے وہ تعمیر بھی کی جائے، اور مساجد کے اندر قرائے کرام کی تقرریاں جو ہیں وہ سرکاری سطح پہ اگلے 2 سے 3 سال میں اگر یہ الحمدللہ کام چلتا رہا تو ہماری خواہش ہے کہ تمام اہل حدیث مساجد کو اس تجویل القرآن ٹرسٹ میں جو ہے نا وہ ایڈ کروا دیا جائے۔ ماشاءاللہ جہاں علاقوں میں مساجد نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے، تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ مسئلہ کشمیر اس وقت فلیش پوائنٹ ہے۔ جب 5 اگست 2020 میں جب وہ 19 میں جو ہے وہ ہوا تھا، وہاں لاک ڈاؤن لگا تھا اور وہاں دفعہ 370 جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی، تو اس وقت سے مسئلہ کشمیر بڑی اہمیت اختیار کر گیا۔ شروع سے بھی مسئلہ کشمیر کی ایک اہمیت ہے، اسے انکار نہیں ہے۔ ہماری جماعت کا موقف اس میں بڑا واضح ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بنیادی فریق جو ہیں کشمیری ہیں، اور یہ 3 ملکوں کے درمیان جو ہے 3 چیزوں کے درمیان یا 4 ملکوں کے درمیان جو ہے وہ اس وقت 4 فریقوں کے درمیان یہ مسئلہ الجھ گیا ہے۔ ایک اس کا فریق ہے ہندوستان انڈیا، ایک پاکستان ہے، اور ایک چائنا بھی اس کا حصہ دار ہے، اور ایک کشمیری ہیں۔ ہمارا موقف جو نئی جماعت جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ہمارا موقف اس کا یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کشمیری لوگوں کی امنگوں کے مطابق اس کا حل نکالا جائے، اور ان لوگوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ ریفرنڈم کی صورت میں ہو، وہ استصواب رائے کی صورت میں ہو، یا وہ کسی بھی صورت میں ہو، کشمیری ہی اس کا بنیادی فیصلہ کریں۔ اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو جو پیٹا جاتا ہے وہ 72 سال پرانی ہے۔ جو ادارہ 72 سال میں ان کشمیریوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا، ان قراردادوں کو رونا، ان میں پیٹنا یا ان کا بار بار تذکرہ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی کشمیر کی جو ہے مجاہدین اور کشمیر کے مظلوم لوگ جو ہیں ان کے نمک پاشی کرنے کی مترادف ہے۔ ہم تو اس کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کشمیر کا بنیادی مسئلہ کشمیر کے مقامی لوگوں کو دیا جائے، وہ جس حوالے سے وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، چائنا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ استصواب کی صورت میں ہونا چاہتا ہے، یا اگر وہ خود مختار رہنا چاہتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنا فیصلہ کریں۔ ماشاءاللہ بہت ہی واضح موقف ہے اور بڑا پسند آیا ہے۔ ماشاءاللہ ایسا موقف اگر اپنا لیا جائے تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ قاری صاحب اگلا ہمارا سوال ہے کہ آمدہ الیکشن کے حوالے سے جماعت کی کیا پالیسی ہے؟ سابقہ جو ہماری جماعتیں آزاد کشمیر میں رہی ہیں وہ ایک ہی جماعت کی اتحادی تھیں، تو کیونکہ ہماری افرادی قوت کشمیر میں کم ہے تو ہم آئندہ جو ہے وہ لائحہ عمل جو ہے وہ ساتھیوں کی مشاورت سے طے کریں گے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر میری بات کو تسلیم کر لیا گیا تو ہم شاید جو 2021 کے آزاد کشمیر میں الیکشن ہے، شاید ہم آزاد حیثیت مطلب جماعتی حیثیت سے، جماعت کے پلیٹ فارم سے آزاد کشمیر کے بعض حلقوں سے شاید ہم اپنے ساتھیوں کو الیکشن لڑنے کے لیے تیار کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو سکا تو کسی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی جا سکتی ہے، تاکہ جماعت کو سیاسی میدان میں بھی بھرپور نمائندگی حاصل ہو اور ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ تھے سامعین جماعتی حوالے سے کچھ سوالات